السلام علیکم. حماد سپیک کے ساتھ میں ہوں حماد بن سلیم. کووڈ-19 والا زمانہ دوبارہ آ رہا ہے. حکومت پاکستان اس پر کیا ایکشن لے رہی ہے؟ امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد حکومت پاکستان کیا حکمت عملی کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑ رہا ہے. آبنائے ہرمز بند ہونے سے کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے بڑی بات، پاکستان جو تیل برآمد کرتا تھا وہ آبنائے ہرمز کے راستے سے ہوتا ہوا پاکستان آتا تھا. آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے کیا مشکلات آنے لگی ہیں اور حکومت پاکستان نے اس کا کیا حکمت عملی سٹارٹ کی ہے؟ سب سے پہلے جو زیر غور آ رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم پوزیشن یہ ہے کہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کب تک چلتی ہے، کئی ہفتوں یا کئی مہینوں. اس کے لیے حکومت پاکستان نے ایک تجویز جو سامنے آئی ہے، جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں وہاں صرف ضروری سٹاف رکھنے کی تجویز دی گئی ہے اور دیگر سٹاف کو آن لائن حاضر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. تعلیمی اداروں کو بھی آن لائن کلاسز پر غور شروع کر دیا ہے. نجی شعبے سے بھی آن لائن سمارٹ ورکنگ کی تجویز دی ہے اور اس کے علاوہ ٹیلی کام اور آئی ٹی کمپنیوں کو بھی آن لائن ورکنگ کرنے کی تجویز دی گئی ہے. حکومت کاروباری جو نجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں بھی حکومت پاکستان نے کہا ہے وہ کوئی اپنا اس طرح کا جو گراؤنڈ بنائیں کہ آن لائن جو ہے وہ کام کریں. ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہیں آنے والے دنوں میں تیل کا بحران نہ آ جائے. سٹاک مارکیٹ کا بھی اس طرح برا حال ہوا ہے، اسی طرح آنے والے دنوں میں تیل کا بھی برا حال نہ ہو جائے. ویسے تو پاکستان کے پاس 25 روز کا سٹاک موجود ہے جو کہ مارچ کا مہینہ آسانی سے گزر سکتا ہے، لیکن اب تیل کی قلت کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ قیمتوں کا ہے. پیٹرول پچھلے دنوں 8 روپے بڑھا، لیکن اب آنے والے دنوں میں پیٹرول بڑھنے کے چانسز، پیٹرول 30 روپے اور ڈیزل 50 روپے تک بڑھ سکتا ہے. اسی وجہ سے ایک قلت اور دوسرا قیمتوں میں اضافہ. پاکستان گورنمنٹ آلریڈی 100 روپے لیوی جو چارج کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے پاکستانی عوام کو. آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد ہی کوئی لاہے عمل ہو سکتا ہے. پاکستان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تیل عرب ممالک سے برآمد کرتا ہے. کشیدہ حالات کی وجہ سے اب وہ برآمد نہیں کر سکتا اور ہمیں دیگر ممالک کی نسبت عرب ممالک جو کہ ہمارے نزدیک بھی ہیں اور ان سے تیل ہمیں سستا مل جاتا ہے. اگر یہ تیل ادھر سے ہمیں سستا نہیں ملتا، یا تیل سستا کیا ملنا جب آبنائے ہرمز ہی بند ہے، تو تیل کی برآمد بہت مشکل ہے. اسی لیے پاکستانی گورنمنٹ ٹوٹل سمارٹ ورکنگ پہ زیادہ ترجیح دے رہی ہے اور یہ نافذ العمل اگلے ہفتے تک ہو سکتا ہے. موجودہ حالات کے مد نظر یہ اگلے ہفتے تک نافذ العمل ہو سکتا ہے. آج 5 مارچ ہے. اسی طرح اگر ہم عرب ممالک، ایک سوال آتا ہے کہ اگر جی ہم عرب ممالک سے تیل برآمد نہیں کرتے، کسی اور ملک سے کرتے ہیں، تو دیکھیں یورپ سے تیل برآمد کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے ایک فاصلہ ہے. جب وہاں سے تیل ادھر پاکستان آئے گا وہ آٹو موڈ پہ لگ کے اس کی قیمتیں آسمان پہ چلے جائیں گی. پہلے تو آبنائے ہرمز سے گزر کے آنا ہوگا اس تیل کو. اگر یورپ سے بھی منگواتے ہیں، اگر آ بھی جاتا ہے تو تیل کی سچویشن اس طرح ہو جائے گی کہ ہر عام آدمی کی پہنچ میں نہیں آ پائے گا اور تیل کو بھی پنکھ لگ جائیں گے. اس سے پہلے ہی حکومت پاکستان نے ایک بہت زبردست حکمت عملی سٹارٹ کی ہے، سمارٹ ورک، تاکہ پیٹرول کی کھپت کم ہو جائے. جب پیٹرول کی کھپت کم ہوگی تب بحران کا اندیشہ نہیں ہوگا. اور جس طرح پہلے ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا تھا،
इसी तरह अब रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान ने रेट बढ़ाने और कम करने का खदशा ज़ाहिर किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मसनूई बहरान, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मसनूई बहरान भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। इस टाइम पेट्रोल की खपत कम करना एक वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है और स्मार्ट वर्किंग, रिमोट वर्किंग अहम ज़रूरत है। इन सब पे हुकूमत अमली जारी है, जो आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर ही इस पे नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा और स्मार्ट वर्किंग की तरफ दोबारा पाकिस्तान कोविड-19 वाली रूटीन पे जा रहा है और ऑनलाइन और स्मार्ट वर्किंग पर तजवीज़ दे दी गई है, जो बहुत जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।